السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب زدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ بچے کیسے ہو؟ سمجھتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہے، خیریت ہے نا سب کو؟ انشاءاللہ تو ہم کلاس شروع کرتے ہیں۔ ہم پچھلے کلاس میں بولے تھے نا، یہ کیا ہے، معرفت کے بارے میں۔ اللہ کو ایک آدمی اچھی طرح سمجھا جانا، اور وہ سوچ رہے ہیں کیا ہے، عبادت کرنے کے لیے، ہے نا۔ تو اس کو ابھی عبادت کرنے کا شوق ہے، یہ سب بتایا ہے نا۔ تو عبادت کیسے کریں وہ اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ اس وقت کیا ہے، وہ عبادت کے لیے تیار ہو گیا، تب اس کو کیا ہے، وہ سمجھ رہے ہیں، وہ سمجھتا ہے مجھے ابھی تک کتنا معلوم تھا، کتنا معلوم نہیں تھا، وہ سب اس کو پتہ چلا، ہے نا۔ اور دیکھیے، اور بولتے ہیں وَلَكِنَّهُ لَا يَدْرِي كَيْفَ يَعْبُدُهُ وَلَكِنَّهُ، لیکن وہ لا يدری کیف یعبدہ، وہ اپنے رب کو کیسے عبادت کریں وہ نہیں جانتے۔ وما یلزمہ من خدمتہ بظاہرہ و باطنہ، اور اپنے رب کو ظاہر طور پر باطن طور پر خدمت کرنے کے لیے کیا کیا ضرورت ہے، کیا کیا چاہیے، وہ کیا کیا لازم ہے، وہ بھی نہیں جانتا ہے، کیسے کریں گے وہ بھی نہیں جانتے ہیں۔ لیکن دیکھیے، لیکن بندہ جانتا نہیں کہ اس کی عبادت کیسے کرے، اور ظاہر اور باطن میں اس کی اطاعت کو کیسے خود پر لازم کرے، سمجھے۔ فبعد حصول هذه المعرفة، یہ علم حاصل ہونے کے بعد، فبعد حصول هذه المعرفة باللہ، اللہ کے بارے میں، اللہ کو سمجھنے کے جو علم ہے وہ حاصل ہونے کے بعد سبحانہ وتعالی، بس اس قدر معرفت الہی حاصل ہونے کے بعد بندہ خوب کوشش کرے، سمجھے۔ وہ مطلب یہ علم اس کو ملنے کے بعد، اللہ کی معرفت ملنے کے بعد کیا کریں گے، بندہ خوب کوشش کریں گے۔ دیکھیے، یہ خوب کوشش کریں گے، ادھر ہے جہیدہ، وہ کیا کریں گے، کوشش کریں گے حتیٰ یتعلم ما یلزمہ من الفرائض الشرعیہ ظاہرۃ و باطنہ۔ تو جہیدہ، وہ بندہ کیا کریں گے، جہیدہ کوشش کریں گے، خوب کوشش کریں گے، حتیٰ یہاں تک کہ وہ کوشش کریں گے ما یلزمہ من الفرائض الشرعیہ من الفرائض الشرعیہ ظاہرۃ و باطنہ۔ تو اس کو فرض، شریعت کی جو فرض احکام ہے، فرض جو ہیں، وہ ظاہر طور پر اور باطن طور پر جو اس کو ملنا ہے، جو اس کو لازم ہے، وہ سب کیا ہے، پڑھنے تک وہ کوشش کرے گا، سمجھے۔ وہ پڑھنے کے لیے کوشش کرے گا۔ دیکھیے، یہاں تک کہ خود پر لازم ظاہری و باطنی فرائض شرعیہ سیکھ جائے، سمجھے۔ تو یہ ظاہری اور باطنی جو فرائض شرعیہ ہے، اس کو سیکھنے تک وہ کیا کرے گا، کوشش کرے گا۔ مطلب وہ ابھی سمجھ رہے ہیں مجھے اللہ کو عبادت کرنا ہے، تو اللہ کو عبادت کرنے کے لیے اس کو کس کی ضرورت ہے، تو اللہ کو عبادت کرنے کے لیے جو علم ہے شرعیہ کے، جو بھی علم ہے، وہ علم اس کو سیکھنا ضروری ہے نا۔ تو وہ علم ملنے تک وہ کوشش کرے گا، پڑھنے کے لیے تیار ہو جائے گا، سمجھے۔ تو اور دیکھیے، عاقبۃ ثانیہ من طریق العبادہ، عبادت کی راہ میں نہیں تو عبادت کے راستے میں دوسری گھاٹی ہے، راہ عبادت کی دوسری گھاٹی کیا ہے، فَلَمَّا اسْتَكْمَلَ الْعِلْمَ وَالْمَعْرِفَةَ بِالْفَرَائِضِ، جب وہ آدمی کیا کرتے ہیں، اس کو یہ مکمل ہو جاتے، نہیں تو وہ اس کو مکمل کیا کرتے ہیں، مکمل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، نہیں تو اس کی طلب کرتے ہیں، العلم والمعرفۃ بالفرائض، اس کو جو بھی ضرورت ہے، فرض اس کو کیسے
فرض سے جو علم ملنا، فرض سے جو معرفت ملنا اس کو ضروری ہے، وہ سب علم حاصل کرنے کے بعد، نہیں تو وہ اس سے مکمل کرتے ہیں، تو یہ سب حاصل کرنے کے بعد انباسا ہوتے کیا ہوتے ہیں، انباسا مطلب ابھارتے ہیں، مطلب کیا ہے ابھارنا، مطلب خود کیا ہے ابھار لیتے ہیں، مطلب اپنے نفس کو انباسانا لیا خود فی العبادہ، عبادت کرنے، مطلب عبادت کرنے میں اس کو خود کیا ہوتے ہیں، یہ کیا بولوں، ایک خواہش پیدا ہو جاتی ہے، سمجھے؟ تو عبادت کرنے کے لیے اڑ کھڑا ہو، کیا مطلب کیا ہے، وہ عبادت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، وہ یشتغل بہا، پھر وہ عبادت سے وہ کیا مشغول بھی رہتے ہیں، مشغول ہوتے ہیں، اور عبادت میں وہ مشغول ہونے لگے، سمجھے؟ تو یہ علم اس کو ملنے کے بعد، علم اور معرفت فرائض کے بارے میں جو علم اور معرفت ہے وہ ملنے کے بعد وہ آدمی کو لگے کہ ہاں آج ابھی مجھے سمجھ میں آیا سب، اور بس مجھے عبادت کرنی ہے، تو اللہ کو عبادت کرنے کے لیے وہ آدمی تیار ہو جائے گا، سمجھے؟ فنظرا، تب وہ ایسا تیار ہو گیا، تب فنظرا وہ دیکھے گا، فنظرا تب وہ دیکھے گا، فیضا ہوا صاحب جنایات ذنوب، جنایات و ذنوب، سمجھے؟ وہ کیا ہے، وہ بہت ہی گناہ گار ہے، جنایت مانا گناہ ہے نا، کرمنلس، تو کیا ہے ذنوب، بہت دونوں بہت گناہ گار ہے، کیا ہے خطا اور گناہوں میں کیا ہوا ہے، لتڑا ہوا ہے، لتڑا ہوا ہوں، نہیں کیا ہے، وہ آدمی کے اندر، مطلب اتنا سال اس کو کچھ خیال نہیں تھا، اتنا زمانے میں وہ کچھ نہیں سوچ رہا تھا، ابھی اس کو یاد آ رہی ہے، نہیں تو ایسا سمجھ میں آ رہا ہے اس کے ایک رب ہے، تو رب کو عبادت کرنی ہے، تو عبادت کرنے کے بارے میں جب سوچا تب وہ عبادت کرنے کے جتنے بھی مسئلہ ہے، معلومات ہے، وہ سب سیکھ لیا، ابھی اس کو وہ عبادت کرنے کے لیے تیار ہو رہا ہے، تب اس کو لگا کیا ہے، عبادت کرنے کے لیے جب تیار ہوا تب اس کو لگا کیا ہے، میں تو بہت سارا گناہ کیا ہوں، بہت ہی بڑا گناہ گار ہوں، ہے نا، وہ ایسی ہے کہ یاد آتی ہے اس کو، وَهَذَا حَالُ الْأَكْثَرِ مِنَ النَّاسِ، یہی حالت ہے اکثر لوگوں کی، یہی حالت ہے انسانوں میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کی حالت یہی ہے، کیا ہے، سب لوگ گناہوں سے مبتلا ہے نا، لتڑا ہوا ہے گناہوں سے، تو سب کیا ہے سب گناہوں سے کیا ہے، اس کو پہلے کیا ہونا پڑے گا، صاف ہونا پڑے گا نا، تو یہی حالت ہے اکثر لوگوں کا، یہی حال ہے، فَيَقُولُ، تب وہ کہے گا کیف اقبل علی العبادہ، میں ایسا اتنی بڑی کیا ہے غلطیوں میں، نہیں تو اتنا بڑا گناہوں میں مبتلا ہوں، پھر میں کیسے کیا کروں گا، کیسے عبادت کی ایک طرف آگے بڑھ جاؤں گا، عبادت کیسے کروں گا، بس خود سے کہیں میں عبادت کے راہ پر کیسے آگے بڑھ سکتا ہوں، کیا ہے مجھے کیا ہے عبادت کر نہیں سکتا ہوں، کیونکہ میں بہت سارا گناہ کیا ہوں، گناہ گار ہوں، وَأَنَا مُصِرٌّ عَلَى الْمَعْصِيَةِ مُتَلَطِّخٌ بِهَا، کیا ہے میں گناہ گار ہوں، اور کیا ہے اس سے کیا ہے لتڑا ہوا ہوں، مصر مانا مصر علی المعصیت بولا تو کیا ہے ہمیشہ گناہ کرنے والا ہوں، اس میں ایک عادت بن گئی اس کی، گناہ کرنے کیا ہے اس کی ایک عادت بن گئی، وہی مصرن، متلطخن بہا بولا تو وہ معصیت سے، گناہوں سے کیا ہے لتڑا ہوا ہے، سمجھے؟ لتڑا ہوا ہوں، سمجھے؟ اور اس وقت ہاں یہ وہی معنی، اور اس وقت بھی کیا ہے ان پر کیا ہے ڈھڑا ہوا مطلب جم گیا ہوں، مطلب کیا ہے گناہ، متلطخ کا معنی بتایا ہے، اس کی ضرورت نہیں، مطلب کیا ہے اتنا ہے، کیا ہے تلطخ بولا تو مٹی وغیرہ کے گندا ہو جاتا ہے نا، بدن میں کسی چیز کے ہیں ملنے سے گندا ہو جاتا ہے نا، اس کو بھی استعمال کرتے ہیں، سمجھے؟ تو فیجب علیہ، تب وہ آدمی خود کہہ رہا ہے کہ فیجب علیہ، تو میرے اوپر واجب ہے، اولاً پہلے میرے اوپر یہ واجب ہے کہ ان اتوب الیہ، اور اللہ کی طرف میں کیا کرنا ہے، پہلے سب سے پہلے میں توبہ کرنا چاہیے، لہذا ضروری ہے کہ پہلے میں گناہوں سے توبہ
توبہ کروں، لیغفر لی ذنوبی ویخلصنی من اسرہا، لیغفر لی ذنوبی، میرے رب مجھے گناہوں سے مغفرت دینے کے لیے مجھے توبہ کرنا ضروری ہے، ویخلصنی، اور کیا ہے مجھے بچانے کے لیے بھی، من اسرہا، کیا ہے اس کے جو قید ہے، مطلب یہ گناہ کا جو قید ہے، وہ قید سے بچنے کے لیے بھی کیا ہے مجھے کیا توبہ کرنا ضروری ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ میری بخشش فرمائے اور مجھے گناہوں کی قید سے چھٹکارا مل جائے، سمجھے۔ وَأَتَطَهَّرَ مِنْ أَقْدَارِهَا لِيَغْفِرَ، پھر وَأَتَطَهَّرَ کیا ہے، اور کیا ہے مجھے پاک ہونے کے لیے من اقدارها، یہ گناہوں کی گندگیوں سے مجھے پاک ہونے کے لیے، صاف ہونے کے لیے، سمجھے، اس کے لیے بھی مجھے توبہ کرنا ضروری ہے، اور میں ان کی گندگی سے پاک صاف ہو کر، کیا سمجھے، ہو کر، مطلب وہ پہلے سینٹنس کے ساتھ کیا ہے کنیکشن ہے، فَأَصْلَحَ لِلْخِدْمَةِ وَبِسَاطِ الْقُرْبَةِ، کیا فاصل تب کیا ہو جاؤں گا یہ توبہ کرنے سے، فاصلہ فَأَصْلَحُ لِلْخِدْمَةِ وَبِسَاطِ الْقُرْبَةِ، کیا ہیں اللہ کی خدمت کرنے میں، اور بساط القربتی مطلب اللہ کے قریب ہونے میں، بساط معنی یہ ہے نا بستر ہے نا، بولتے ہیں نا، تو بستر بچھانا نہیں تو قربت میں بستر بچھانا یہ سب بولا تو نہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے اللہ کے قریب ہونا، سمجھے۔ تو یہ توبہ کرنے سے ہی میں کیا ہو جاؤں گا، اللہ کی خدمت کے لیے میں لائق بنوں گا، اور لائق ہو جاؤں گا، اور کس کے لیے بھی اللہ کے قریب ہونے کے لیے بھی، سمجھے۔ وہ ایسا ہی استعمال ہے کیا ہے للخدمت و بساط قربت، مطلب اللہ کے قریب ہونا، سمجھے، عبادت و قربت کے لائق ہو جاؤں گا، سمجھے۔ تستقبلہ ہا ہنا عقبۃ التوبۃ، فتستقبلہ، اس وقت یہ سمجھنے کے وقت، یہ ایسا ابھی دیکھ رہا نا وہ کہ میں گناہ گار ہوں تو میں توبہ کرنا ہے، سمجھا، یہ خیال اس کے اندر آ جاتے ہیں، تب وہ بھی سمجھتے ہیں ٹھیک ہے مجھے کیا ہے پہلے توبہ کرنا ہے، اس کے پہلے عبادت کر کے کچھ فائدہ نہیں، تو عبادت کرنا ہو تو مجھے پہلے یہ گناہوں سے توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگنا ہے نا، تو کیا ہے فَتَسْتَقْبِلْهُ ہاں ہونا، تب اس کے سامنے کیا ہوتے ہیں، آ جاتی ہیں عقبۃ التوبۃ، توبت کی گھاٹی، تو پھر اس کو پہلے وہ اللہ کو عبادت کرنے کے لیے سوچا، تب وہ اس کے سامنے گھاٹی آ گئی، پہلی گھاٹی آ گئی، کیا ہے عبادت کرنے کے جتنے بھی علم ہیں، علم اور معرفت ہیں، وہ پار کرنا تھا اس کو، مطلب وہ پڑھ کے، وہ سیکھنے کے بعد ہی اس کو عبادت کرنا تھا نا، تو عبادت کرنے کے لیے وہ کیا ہو گیا، یہ علم اور معرفت پڑھنے کے لیے کیا ہے مجبور ہو گیا، سمجھے، تو وہ پڑھا، اور ابھی کیا ہو گیا عبادت کرنے کے لیے تیار ہو گیا، تب کیا ہو گیا اس کو، یہ کیا بولوں، ابھی توبہ کرنے کی بھی گھاٹی اس کے سامنے آ گئی، مطلب ابھی توبہ بھی کرنا ہے، سمجھے۔ اب یہاں بندہ کو توبہ کی گھاٹی درپیش ہوتی ہے، سمجھے، تو اس کو کیا فَيَحْتَاجُ لَا مَحَالَةَ إِلَىٰ قَطْعِهَا، فَيَحْتَاجُ، تب کیا ہے وہ محتاج ہو جاتا ہے، لا محالتہ، بے شک، مطلب سمجھے، کیوں علاقتِ ہے، مطلب یہ گھاٹی پار کرنے کے لیے وہ اس کے اوپر کیا ہے، وہ ضرور کیا بولوں، یہ گھاٹی پار کرنے کے علاقت ہے، مطلب یہ توبہ کی جو گھاٹی ہے وہ گھاٹی پار کرنا اس کے اوپر، اس کے لیے وہ محتاج ہو جاتے ہیں، مطلب ضرور بضرور اس کو وہ گھاٹی پار کرنا ہی ہے، سمجھے، اس گھاٹی کو عبور کرنا بھی ضروری ہے، سمجھے۔ لِيَصِلَ إِلَىٰ مَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْهَا، لِيَصِلَ، وہ پہنچنے کے لیے، إِلَىٰ مَا، جس کی طرف، هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْهَا، کیا ہے وہ هُوَ الْمَقْصُودُ، وہی ہے، کیا ہے مقصود، نہیں تو وہی اس کا مطلب، منہا، اس سے مطلب کیا ہے، وہ عبادت سے، وہ کیا ہے توبہ سے، کیا ہے جو مطلب ہے یا مقصد ہے اس کی طرف پہنچنا
पहुंचने के लिए क्या है उसको ये क्या करना होगा, ये घाटी पार करना। तौबा तौबा से जो मकसद है, जो मतलब है, वो पाने के लिए, वो हासिल होने के लिए इसको क्या है, तौबा के लिए तैयार होना, नहीं तो तौबा की घाटी पार करना उसको ज़रूरी है, समझा, ताकि बंदा अपने मकसद तक पहुँच सके। फ़अख़ज़ फ़ी ज़ालिका फ़अख़ज़ फ़ी ज़ालिका बिइक़ामति तौबति फ़ी हुक़ूक़िहा व शराइतिहा इला अन क़त्इहा। फ़अख़ज़ फ़ी ज़ालिका, तब वो उसके लिए तैयार हो गया, बिइक़ामति तौबति, अख़ज़ फ़ी ज़ालिका मतलब ये काम करने में वो तैयार हो गया, बिइक़ामति तौबति, तौबा करने से, फ़ी हुक़ूक़िहा व शराइतिहा, तौबा की जो भी शर्त हैं और तौबा की जितने भी हक़ हैं वो सब पूरा करने में वो तैयार हो गया। किस लिए, इला अन क़त्इहा, ओ ये घाटी पार करने के लिए तौबा की जो भी शर्त है, जो भी हक़ हुकूक है, मतलब जो भी हक़ है वो सब क्या करना होगा, वो कायम करना होगा ना, वो उस पर चलना होगा, नहीं तो उसके साथ चलाना होगा ना, तभी क्या हो जाएगा, उसकी तौबा कबूल हो जाएगी, है ना। तो उसके लिए भी वो बंदा तैयार हो जाएगा। फलम्मा असलत लहु तौबतुस्सादिका, तौबीयत नहीं है, तौबतुस्सादिका, जब उसको क्या सही तौर पर अच्छी और सच्ची जो तौबा जब वो उसको क्या होते हैं हासिल हो जाती है, समझा। फ़राग़ मिन क़त्इ हाज़िहिल अक़बती, और क्या है वो तौबा की जो घाटी है वो घाटी से वो जब और फारी भी हो जाते हैं, समझे। ये उसको आज सच्ची तौबा भी मिल गई और वो तौबा की घाटी से वो फारी भी हो गई, तो क्या है, हन इलल इबादती, उसको इबादत की तरफ ये क्या होते हैं, एक मिठास, एक मज़ा मिलते हैं, समझे। मतलब उसको क्या है, तौबा का क्या है, इबादत की तरफ एक लज्जत मिलती है, मतलब तौबा करने के लिए वो क्या बोलूँ, एक एक मज़ा मिलता है, एक हन्ना मतलब क्या है, एक लज्जत मिलना, वही है, उसको मिलता है। लिए खुद फ़ीहा, क्या है वो, लिए खुद फ़ीहा, उसमें वो इबादत करने में, इला हन्ना इबादती लिए खुद फ़ीहा, वो इबादत करने में उसको एक क्या हो जाएगा, लज्जत मिलेगी, है ना। उसके लिए क्या होता है, तैयार होता है। ये अच्छी सच्ची तौबा और क्या है वो मिलने से और इससे फारी ये अक़बा पार करने के बाद उसको तौबा क्या है, इबादत की तरफ एक क्या होते हैं, एक लज्जत मिलती है। फ़नज़र फ़इज़ा हुआ, फ़नज़र, तब वो देखा, फ़इज़ा हौलहु अवाइकुन मुहदिक़तुन, तब उसके सामने फ़इज़ा हौलहु, उसके माहौल में है, नहीं तो उसकी तरफ चारों तरफ में है, अवाइकुन क्या है, अवाइक मतलब रुकावट, समझे, नहीं तो क्या है, असल में अक्का बोला तो क्या करना, तकलीफ़ देना, मतलब तकलीफ़ देने वाली बहुत सारी चीज़ें उसकी चारों तरफ। मुहदिक़तुन भी क्या है, उससे गैर लगाया है। हदीक़त बोला तो क्या है, मैदान है ना, मतलब ऐसा। मुहदिक़तुन बोला तो क्या है, उसके चारों तरफ क्या हुआ है, बहुत सारी मुसीबतों हैं। अवाइक माना असल में, अवाइक वाला तो मुसीबतें, समझा, रुकावट। देखिए, कुल्लु वाहिद मिनहा, वाजिदत नहीं है, कुल्लु वाहिद मिनहा, उसमें से हर एक क्या है मुसीबत, क्या है, दाओ को अम्मा कसद मिनल इबाद, दाओ को उसको क्या करते हैं, क्या परेशान करते हैं अम्मा कसद मिनल इबाद, जिसमें वो इबादत करना चाहता है, वो इबादत में इसको क्या करते हैं, तकलीफ़ देती हैं, समझे, परेशान करती है। बिलरबी मिन तावी की, मतलब तरह तरह की क्या है मुसीबतों से, परेशानियों से ये
کیا ہوتے ہیں رکاوٹ اس کو عبادت سے روکتی ہے اور منع کرتی ہے، نہیں تو یہ مصیبتیں اس کو عبادت سے منع کرتے ہیں، سمجھے؟ ابھی وہ کیا ہے اللہ کی بات کرنے کا علم پڑھا، اور توبہ کیسے کرنا ہے وہ بھی پڑھا، اور توبہ کر بھی چکا ہے، ابھی کیا ہے توبہ کرنے کے بعد بھی اس کے سامنے بہت ساری مصیبتیں اور بھی آ رہی ہے، سمجھے؟ تو فتأمل فإذا هي أربعون، تب وہ مصیبت کیا کیا مصیبت ہے اس کے بارے میں انہوں نے نظر کیا، وہ پڑھا، تب اس کو سمجھ میں آیا کیا ہے وہ مصیبت 4 چیزیں ہیں، کیا ہے؟ الدنیا، ایک دنیا ہے، والخلق، دوسرا کیا ہے؟ انسان ہے، والشیطان، تیسرا کیا ہے؟ شیطان ہے، اور والنفس، چوتھا کیا ہے؟ نفس ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں اس کے سامنے آنے والی رکاوٹ، نہیں تو یہ مصیبتیں ہیں، سمجھے؟ اس سے اس کو بہت ساری مصیبت ہوتی ہے، جب عبادت کرنے کے لیے وہ تیار ہو جاتے ہیں تب اس کو بہت ساری مصیبت اس کے سامنے آ جاتی ہے، سمجھے؟ فاحتاجا، تب فاحتاج لا محالت، فاحتاج، وہ محتاج ہو گیا، لا محالت، بے شک ضرور محتاج ہو گئی، الی دفع هذه الأوائق کی، یہ مصیبتوں کو، یعنی تو یہ رکاوٹوں کو ہٹانے کی کیا ضرورت ہو گئی، مطلب اس کو یہ بھی ہٹانا ضروری ہے، نہیں تو اس کی بات کیا نہیں ہوگی؟ صحیح نہیں ہوگی۔ وَإِزَاحَتِهَا، وہ بھی وہی معنی، مطلب ہٹانا، نکالنا، سمجھے؟ وَإِلَّا، اگر وہ کیا نہیں اس کو ہٹاتے نہیں، فَلَا يَتَأَتَّى لَهُ أَمْرُهُ مِنَ الْعِبَادَةِ، اس کو عبادت کرنے میں کیا نہیں ہوگا، یہ ایک تأتّى بولا تو کیا ہے کیا بولتے ہیں اس کو، آسان نہیں ہوگا، سمجھے؟ امرہ من العباد، عبادت سے اس کی جو کام ہے وہ اس کو کرنا آسان نہیں ہوگا۔ فاستقبلتہ ہا ہونا، تب وہ اس کے سامنے آ گیا، کیا ہے اس کے سامنے اس کے سامنے کیا ہے پیش آئی ہے عقبۃ العوائق، عقب العوائق نہیں ہے، عقبۃ العوائق، عقبۃ العوائق اس کے سامنے، مطلب ایسا رکاوٹ کی جو کیا ہے گھاٹی ہے وہ اس کے سامنے آ گئی، اس کے سامنے رکاوٹ کی مطلب عوائق بولا تو پریشانی یا مصیبتیں، یا کیا بولیں گے پریشانی مصیبت سب، یہ بولا تو کیا ہے دکھ ہونا، ایسا نہیں ہے، سمجھے نا؟ عوائق 4 عوائق ہیں، وہ بتایا نا، کیا ہے خلق، شیطان، نفس، اور کیا ہے کیا بولا تھا یہ کیا بولو، خلق، شیطان، نفس، اور کیا بولو دنیا، سوری دنیا، یہ چار چیزیں ہیں، سمجھے؟ تو یہی ہے عقبۃ العوائق، مطلب مصیبت کی گھاٹی یہ سب ہے۔ تحتاج الی قطعها، تو کیا ہے یہ گھاٹیوں کو کیا ہے پار کرنا اس کو ضروری ہے، بِأَرْبَعَةِ امور، 4 چیزوں سے، ابھی 4 چیزیں اس کی مصیبت ہیں، اور 4 مصیبتوں کو 4 چیزوں سے کیا کرنا ہے، ہٹانا بھی چاہیے، سمجھے؟ کیا کیا ہے 4 چیزیں ہٹانے کی، کیا کیا ہیں 4 چیزیں کیا کیا ہیں؟ اور ایک التجرد عن الدنیا، سوری عن الدنیا نہیں ہے، عن الدنیا، اسپیلنگ مسٹیک ہے، التجرد عن الدنیا، دنیا سے کیا ہے دور، الگ ہونا، مطلب چھوڑ دینا، دنیا کو چھوڑ دینا، والتفرد عن الخلق، وہ بھی یہی ہے کہ لوگوں سے اکیلا ہو جانا، مطلب لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا، والمحاربۃ مع الشیطان، شیطان کے ساتھ لڑنا، ومضادۃ النفس، نفس کی کیا ہے ضد کرنا، مطلب نفس کا خلاف ہونا، سمجھے؟ یہ 4 چیزیں ہیں، سمجھے؟ اور دیکھیے اما النفس فاشدھا، تو نفس اس میں کیا ہے سب سے خطرناک ہے، یہ 4 چیزوں میں سے سب سے خطرناک کیا نفس ہے، اذ لا يمكنه التجرد عنها، کیا اس کو کیا ہے کیا نہیں کر سکتے ہیں، اس کو چھوڑ نہیں سکتا، ایسا ہی چھوڑ نہیں سکتا، ولا يقهرها بمرة، کیا ہے اور یہ بھی نہیں کر سکتا ہے کیا بولو اولا اس کو قہر بولا تو کیا ہے غالب فرمانا، نہیں تو کیا نفس کو کیا بھی نہیں کر سکتے، ہرانا بھی، ہرا قہر بولا تو قہار بولتے ہیں نا اللہ کو، تو وہی قہر، سوری
ہرا بھی نہیں سکتے ہیں، مطلب نفس کو ایک دم کیا ہے اس کے اوپر غالب نہیں کر سکتے ہیں، سمجھا؟ کہاں ایک ہرہا بمرتن، کیا ہے ایک بار ہی کیا ہے اس کو کیا ہے ہرا نہیں سکتے ہیں، نفس کو ایک بار ہی ہرا نہیں سکتے، وہی معنی ہے او وَيَقْمَعُهَا، اس کو قہر کا ہی معنی، مطلب اس کو ایک دم کیا ہے نفس کو ہٹا نہیں سکتے بالکل ہی مکمل طور پر، مکمل سے کیا نہیں، مطلب جیسے کیا ہے ہم ایک چیز کو کیا پھینک دیتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں، اس کے جیسے نفس کو چھوڑ سکتے ہیں نہیں، وہ مکمل طور پر نفس کو ہم کو کیا نہیں کر سکیں گے، یہ بات کے لیے چھوڑ نہیں سکتے ہیں، شیطان کے جیسے، شیطان کو ہم چاہیے تو شیطان کو کیا کر سکتے ہیں ایک دم چھوڑ سکتے ہیں، مطلب شیطان ہمارے دل میں ڈالنے والے جو وسواس ہے، جو بھی ہو، جو بھی کام ہے شیطان کا، سب ہم کو چاہے ہم کوشش کیا تو چھوڑ سکتے ہیں، بلکہ نفس ایسا نہیں ہے، نفس ہمارا ہی اندر ہے نا، اذ ہی المطیۃ واللعنۃ، وہی ہے کیا ہے ہمارے کیا ہے کھانا وغیرہ، کیا بولو، سوری مطیت مطلب ہماری گاڑی اور ہماری حالت سب کیا ہے ہمارے نفس ہے، اور کیا ولا مطمع، سمجھے نا، ولا مطمع، اور کیا نہیں ہے امید نہیں ہے، ایلن پھر بھی امید نہیں ہے، فی موافقتها علی ما یقصدہ العبد، فی موافقتها اس کے کیا ہے موافقت ہونے میں کیا نہیں ہے امید نہیں ہے، کیا موافقت ہونے میں علامہ یقصدہ العبد من العبادۃ والاقبال علیہا، ایک بندہ اپنے کیا ہے عبادت کے بارے میں، نہیں تو عبادت کی طرف آگے بڑھنے میں جو اپنے نفس جو چاہتے ہیں اس پر کیا ہے نفس موافقت ہونے میں امید بھی نہیں ہے، مطلب ایک انسان اگر عبادت کرنے چاہتے ہیں تو عبادت کی طرف کیا ہے مائل ہونے کا، نہیں تو ایک بندہ عبادت کرنے کے لیے جو چاہتے ہیں، نہیں تو جو بھی عمل کرنے کے لیے چاہ رہے ہیں اس کی طرف ہمارے نفس کیا ہونا موافقت ہونے میں کیا ہے کچھ بھی کیا نہیں امید نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ نہیں رہے گی، وہ عید ہی مجبولۃ نہیں ہے، مجبولۃ علی ضد الخیر، وہ کیا ہے کیونکہ وہ نفس کیا ہے مجبولۃ کھینچا جانے والی ہے، علی ضد الخیر، خیر کے اپوزٹ، ہمیشہ کیا ہے نفس خیر کے اپوزٹ ہوتے ہیں، کیونکہ برائی کی طرف لے جاتی ہے نفس انسان کو، کل ہوا کے جیسے وہ اتباع حال ہو، اور وہ ہوا کو اتباع کرنے کے لیے کیا یہ آدمی کیا ہوا کو اتباع کرنے کے لیے بھی نفس کیا کریں گی کوشش کرے گی، سمجھا؟ ایسا ہے نفس، کیونکہ ان نفس لامارۃ بالسوء ہے نا قرآن میں، فاحتاجا، تب یہ محتاج ہو گیا، اس کو ضرورت ہے، اذن الی ان یلزمہ بلجام التقوی، کیا کرنا، اور اس کو تقوی کے لگام سے لگانا کیا ہے اس کو ضرورت پڑے گی، سمجھے؟ لتبقى له، اس کے لیے کیا ہونے کے لیے یہ نفس اس کے لیے باقی رہنے کے لیے، انشاءاللہ باقی بعد میں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔